خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم پاکستانی اگر ہم نے دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اتنی محنت کریں اس پاکستان کو بنانے کے لیے، اس پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے۔ پاکستان بنا کس لیے تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پھر پاکستان کو پاکستان بنانے کے لیے، کلمے کی دھرتی بنانے کے لیے، کلمے کی سرزمین بنانے کے لیے، کلمے کا نظام دینے کے لیے اتنی محنت کریں کہ اس پہ وہ نظام آئے کہ اس ملک میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام آئے۔ وہ زمانہ جب کہ وسائل نہیں تھے، دور خلافت، اس زمانے میں تو اس وسائل کے بغیر دور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ رلتی پھرتی تھی ایک صوبے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ خزانے اللہ نے اتنے دے رکھے ہیں اور وہ سارے ڈسکور ہو چکے ہیں، سارے تو نہیں، ابھی تو پتہ نہیں کتنے اور ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کہ ہم خزانوں سے مالا مال ہیں، سونے کے پہاڑ ہیں، زمرد کے پہاڑ ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، پیٹرول کے ہمارے پاس کنویں ہیں، لیکن ہم نہ لائق ہیں، ہم نہ اہل ہیں اور ہم نکال نہیں سکتے۔ اس لیے ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں، کشکول اٹھائے پھرتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ قدرت کا اعلان ہے۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس ملک کو ملک بنانا ہوگا، اس قوم کو قوم بنانا ہوگا، اور ایک ہی صورت ہے اس کی، پاکستان کو پاکستان کا مطلب وہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے۔ پھر دوبارہ بتا دو پاکستان کا مطلب کیا؟ اس مقصد پہ لانا ہوگا پاکستان کو، وہ نظام لانا ہوگا، تعلیم سب کے لیے اور فری، ہنر سب کے لیے اور فری، عدل اتنا کہ بہنوں کا حصہ کوئی بھائی نہ کھا سکے۔ جائیداد میں جو وراثت میں حصہ ملتا ہے پاکستان میں کوئی نہیں دیتا، شاید ہی کوئی 0.001% دیتے ہوں، ورنہ کوئی نہیں دیتا۔ یہ بیچاری عورتوں کا حق کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتوں کا مقام نہیں ہے معاشرے میں، عورتوں کو ان کا معاشرے میں مقام ملے، ان کو عزت ملے، وہ دور آئے، عدل ہو، کوئی کسی کا حق نہ کھا سکے، امن اتنا ہو کہ گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاؤ تو کسی کو ڈر نہ لگے۔ وہ دور لانا ہے، صحت کا دور لانا ہے، ہر شہری کا، ہر پاکستانی کا، ہر غریب کا علاج مفت ہو، سرکاری ہو، اعلیٰ معیار کا ہو، یہ وہ نظام لانا ہے۔ ہمیں توانائی کا نظام لانا ہے، ہمیں ساری عمر لوڈ شیڈنگ میں اندھیروں میں بھٹکتے نہیں رہنا، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے نہیں رہنا، ہمیں سارا نظام درست کرنا ہے۔ اور نظام نہ چلنے کی وجہ ایک ہی ہے، اس ملک میں وہ لوگ آئے ہی نہیں ابھی تک جو اس قوم کو، اس ملک کو بنانا چاہتے ہوں، جو کلمے کے نظام پہ لانا چاہتے ہوں۔ جو بھی آئے ہیں لوٹ مار کر کے چلے گئے۔ اس ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام لانا ہے، خربوں روپیہ آپ غریبوں کا امیروں کی تجوریوں میں پڑا ہے، نہیں دیتے نہ زکوٰۃ نہ عشر۔ کسی نے آج تک سنا ہو تو بتا دو کہ فلاں شخص نے عشر دیا ہے۔ زکوٰۃ بھی جو لوگ دیتے ہیں وہ دیتے اس طریقے سے ہیں کہ مرکزی نظام نہیں ہے، مرکزی نظام جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، جب تک وہ نظام نہیں آئے گا ہمارے حالات درست نہیں ہوں گے، ہم بیکاری بنے رہیں گے۔ اور اگر وہ نظام آ جائے کہ زکوٰۃ اور عشر مرکزی ہو جائے اور اس طرح سے سختی سے ہو، جبری ہو، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بنتی ہے اور نہیں دے گا تو میں جنگ کروں گا، اور پھر جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں ان مسلمانوں کی گردنیں اڑا دی جو زکوٰۃ کے منکر تھے۔ وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے، وہ حج کرنے والے بھی تھے، وہ جہاد کے لیے بھی تیار تھے، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کی گردنیں اڑا دی خلفائے راشدین نے۔ تو پھر بتاؤ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے یا زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود کے زمانے کی رسموں پہ چل پڑیں، زکوٰۃ اور عشر کا نظام ختم کر دیں، معیشت کا نظام ختم کر دیں اور غریبوں کو تڑپتے ہوئے چھوڑ دیں، بلکتے ہوئے چھوڑ دیں۔ یہ کافری ہے، کافری نہیں تو کافری سے کم بھی نہیں۔ ہمیں وہ نظام لانا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کا مرکزی نظام ہوگا، ہر شخص جو صاحب نصاب ہوگا اس کو اپنی زکوٰۃ خزانے میں دینی پڑے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے کسی کو دے دی ہے، نہیں، سب خزانے میں آئے گی
یہ ملک کا خزانہ بھرا ہوگا، کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا کسی کو، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ کی معمولی چیزوں پہ جو آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں اور مہنگائی کے ہاتھوں پس رہے ہیں، اور بجلی اتنی مہنگی ہے کہ لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ بل آ جاتے ہیں۔ یہ ظلم یہ تب ختم ہوگا جب کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لائیں گے، اور وہ نظام لانے کے لیے کوئی فرشتے ایسے نہیں اترتے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ محنت کرنی پڑے گی، وہ جد و جہد کرنی پڑے گی، ہمیں سارا نظام درست کرنا ہے، ٹریفک کا نظام بنانا ہے، بہت آسان ہے، خزانہ بھی بھر جائے گا، صرف سوچ چاہیے۔ صفائی کا نظام لانا ہے، ساری دنیا پیسہ کما رہی ہے جرمانوں کے نظام سے، اور ملک ان کتنے صاف ستھرے ہیں کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کے ملک میں تو گندگی کے ڈھیر ہیں جگہ جگہ، خزانہ بھی خالی اور صفائی بھی نہیں۔ وہ نظام لانا ہے جو دنیا لا رہی ہے، چلا رہی ہے، کما رہی ہے اور ترقی یافتہ بنی ہوئی ہے، اور خزانوں سے معمور اور ان کے ہم مقروض، اور مقروض بھی اتنے کہ آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے 2.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے حالات سنوارنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہوگا، اور اتنی جد و جہد کرنی ہوگی، خون پسینہ ایک کرنا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم اتنی محنت کریں کہ اللہ ہم سے پوچھے کیا چاہتے ہو، اور ہم کہیں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام۔ اور جب وہ نظام آئے گا تو پاکستان دنیا کا عظیم ترین ملک ہوگا، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم ترین قوم ہوگی۔ مگر یاد رکھو، اس نغمے کو اپنی زبانوں پہ لے آؤ، اپنے دل میں لے آؤ، اور یہ نغمہ گلی گلی سنا دو، کوچا کوچا سنا دو، پوری دنیا کو سمجھا دو، بتا دو، سنا دو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ صدا گونجی تھی تو ہم آزاد ہوئے تھے انگریز سے، اور آزاد ہوئے تھے ہندو سے، یہی صدا گونجے گی تو ہم آزاد ہوں گے اس ظالم حکمران طبقے سے جو لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کرتا، جو خون چوسنے کے لیے تھا تو انگریز کے لیے وہ شیر، لیکن آج ہمارے حکمرانوں پہ پورا آتا ہے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، نعرے بڑے بڑے لگاتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے تو لہو چوس لیتے ہیں۔